ہم نے اپنی غرض و غایت کے لیے اس میں بے شمار ترامیم شروع کر دی ہیں، ایک طبقے کے فائدے کے لیے، دوسرے طبقے کے فائدے کے لیے، ایک انسان کے فائدے کے لیے۔ ہم نے جتنی ترامیم کی ہیں وہ فائدوں کے لیے کی ہیں۔ صوبوں کی سطح پہ، مرکز کی سطح پہ لاز آ رہے ہیں، ایکٹس آ رہے ہیں، وہ جماعتوں کو سامنے رکھ کے، افراد کو سامنے رکھ کے وہ بنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے سول کورٹس میں یہ بنا دیا ایگزیکٹو ججز اور ٹرائل ججز۔ وہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن وہ ابھی چل رہا ہے۔ کیس ایک عدالت سے دوسری سے تیسری میں چل رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہونے پا رہے۔ اظہار کی آزادی کی جو ریڈ لائن ہے، بغاوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اظہار کی آزادی اور گالی میں بڑا فرق ہے۔ میں آپ کے بارے میں کوئی رائے اپنی قائم کرتا ہوں، وہ اور بات ہے۔ میں آپ کو گالی دینی شروع کر دیتا ہوں، یہ اور بات ہے۔ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے جس طرح سے پاؤں تلے روندا ہے آئین پاکستان کو، کیا یہ ساری اب اس کی سزا مل رہی ہے؟ یقیناً اسی کے ساتھ مل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ قانون سے وابستہ لوگ ہیں، قانون کے طالب علم ہیں، وہ اس کا دفاع کرتے ہیں عدالتوں کو، وہ کہتے ہیں کہ انصاف مل رہا ہے تو چل رہی ہیں عدالتیں، اگر انصاف نہ ہو تو پھر لوگ کیوں آتے ہیں عدالتوں؟ لیکن اس پہ کم از کم سب کا اتفاق ہے، انصاف کا حصول مشکل بہت ہے۔ یہ ملک میں انصاف کا حصول مشکل کیوں ہے، اس میں کیا رکاوٹیں ہیں اور ان کو کس طرح سے دور کیا جانا چاہیے، یہ ہمارا بنیادی پہلا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے، عدالتی جو سسٹم ہے، ایک تو پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو انگریز بنا کے چلا گیا اس میں پیچیدگیاں ضرور ہیں، لیکن انصاف دلانے میں وہ بڑا ممد ثابت ہوتا ہے، معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی غرض و غایت کے لیے اس میں بے شمار ترامیم شروع کر دی ہیں، ایک طبقے کے فائدے کے لیے، دوسرے طبقے کے فائدے کے لیے، ایک انسان کے فائدے کے لیے۔ ہم نے جتنی ترامیم کی ہیں وہ فائدوں کے لیے کی ہیں، وہ انصاف کے لیے نہیں کی۔ افراد کے فائدے کے لیے ہم قانون افراد کے فائدے کے لیے بھی کی ہیں، سوسائٹی ایک گروپ کے فائدے کے لیے بھی کی ہیں، اور ایک جماعت کے فائدے کے لیے بھی کی ہیں۔ ہم نے بناصل مجموعی وہ ترامیم اس لیے نہیں کی کہ سسٹم کے فائدہ ہو، اگر کی ہیں سسٹم کے لیے تو وہ کمپیٹنسی نہیں تھی۔ تو مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صوبوں کی سطح پہ، مرکز کی سطح پہ لاز آ رہے ہیں، ایکٹس آ رہے ہیں، وہ جماعتوں کو سامنے رکھ کے، افراد کو سامنے رکھ کے وہ بنائے جاتے ہیں۔ سوسائٹی کو سامنے رکھ کے نہیں بنائے جاتے، سسٹم کو سامنے رکھ کے نہیں بنائے جاتے۔ ہر ترامیم، ہر نیا ایکٹ وہ خاص مقاصد کے لیے، خاص لوگوں کے لیے وہ بنایا جاتا ہے۔ اور جو قانون خدا نخواستہ بہتر بن بھی جائے تو کورٹس میں 3 لوگ ہیں، ایک خود کورٹس ہیں، ایک وکلا ہیں اور ایک پبلک ہے۔ اب پبلک جو ہے یہ بے دست و پا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ماں سوائے کہ یہ کسی وکیل کو خرید لیں، کسی جج کو خرید لیں، سفارش کرا لیں، رشوت دے لیں۔ باقی جب تک یہ جج اور وکیل تعاون نہیں کریں گے، جب تک نظام جو ہے، سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ انصاف نہیں مل سکتا۔ اچھا، ایک تو جو ہمارے قوانین ہے، ایک قانون سازی کی اینڈ سے جو مقننہ ہے اس کا کردار ہے، دوسرا آپ کے جو جوڈیشل ریفارمز کی جو ضرورت ہے، جو عدالتی نظام کی خامیاں ہیں، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرح سے ایک تو قانون بنانے والے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف جو آپ جیسے وکلاء اور ججز کا ایک ریاستی ادارہ ہے جو خود مختار ہے، اس کی ریفارمز کے لیے کیا کیا ممکنات ہیں اور یہ کس کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو ٹھیک کرنا؟ دیکھیں، یہ جو عدالتی ریفارمز ہیں، پچھلے دنوں عدالتی ریفارمز آئیں،
انہوں نے CRPC میں، CPC میں، PPC میں، مختلف قوانین میں بہت ساری امینڈمنٹ کی۔ مثلاً انہوں نے سول کورٹس میں یہ بنا دیا ایگزیکٹو ججز اور ٹرائل ججز۔ وہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن وہ ابھی چل رہا ہے۔ کیس ایک عدالت سے دوسری سے تیسری میں چل رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہونے پا رہے۔ ترمیم جو تھی وہ کرنی تھی لوگوں کے فائدے کے لیے، سپیڈی ٹرائل کے لیے، سپیڈی جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے، لیکن وہ ترمیم کر لی صرف اپنی، جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے، پولیٹیکل گین کے لیے کیا گیا یہ، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اب جو ترمیم ہے لاز میں، یہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ جو لوکل ڈسٹرکٹ بارس کے لوگ ہیں ان سے پوچھتے کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، کس طرح ٹرائل جو ہیں ڈیلے ہو رہے ہیں، تو یہ بہتر ترمیم ہو سکتی تھی۔ لیکن ترمیم سے زیادہ اس بات کی ہے کہ کورٹس اور وکلا جو لا ہے اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، پروسیجر پہ کتنا عمل کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ جب جج کا جی چاہتا ہے وہ اس کو پروسیجر پہ عمل کر لیتا ہے، جھٹکا دے دیتا ہے، جب جی چاہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ اور یہ سارا کا ایک ہی حل ہے میرے نزدیک کہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پرانے زمانے میں پڑھتے تھے، دیکھتے تھے کہ ایک جج نے فیصلہ کیا ہے تو 10 سال جو چلتا تھا فیصلہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا، جب کبھی اس میں ویوز میں ترمیم ہوئی، ویوز میں فرق آیا تو فوراً نے کہہ دیا کہ اس کا لارجر بینچ بنا دیں۔ وہ لارجر بینچ بن گیا اور پھر 10-20 سال چلتا تھا وہ ویو جو تھا اس وقت۔ اب تو یہ ہے کہ صبح جج کا فیصلہ اور ہوتا ہے، شام کو اسی جج کا فیصلہ اور ہوتا ہے، کسی اور بینچ کا فیصلہ اور ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ۔ تو اس پہ اب محنت جو ہے ججز نہیں کرتے۔ ہمارے جو ججز ہیں ادھر بھی کوئی مشکل کیس آ جائے وہ پڑھتے ہی نہیں، وہ محنت ہی نہیں کرتے، وکیل تیاری نہیں کرتے، تو کس طرح انصاف ہوگا؟ اچھا، ہمارے ملک میں یہ جو اظہار کی آزادی ہے، اس حوالے سے تازہ واقعہ ہوا ہے کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ آپ کا ماشاءاللہ وسیع تجربہ ہے ساری زندگی کا، یہ اظہار کی آزادی کی جو ہمارے آئین اور قانون میں یہ کیا ریڈ لائن ہے؟ جو بولنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان اداروں کو تنقید کیوں نہیں کر سکتا، لیکن کر سکتا ہے، اور وہ ادارے ہیں یا حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آئینی اداروں کی تنقید ہو رہی ہے، یہ بغاوت ہے۔ اظہار کی آزادی کی جو ریڈ لائن ہے، بغاوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اظہار کی آزادی اور گالی میں بڑا فرق ہے۔ میں آپ کے بارے میں کوئی رائے اپنی قائم کرتا ہوں، وہ اور بات ہے۔ میں آپ کو گالی دینی شروع کر دیتا ہوں، یہ اور بات ہے۔ میں پولیٹیکل گین کے لیے معاملات کو ٹوسٹ کرتا ہوں، یہ اور بات ہے۔ اظہار رائے حق ہے ہر بندے کا، لیکن اس حد تک ہے جس حد تک آپ کی ذات جو ہے اس کی تذلیل نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو۔ آپ کہیں کہ فیصلہ غلط ہے، آپ کہیں کہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بددیانت ہیں، آپ بے ایمان ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ یہ باتیں اگر ہمارے ملک میں لا آف ٹارٹ مضبوط ہوتا، یہاں لوگ مقدمات کرتے، میں نے کسی کے بارے میں غلط بات کی ہے، جس طرح یورپ میں اس کے سزا جزا ہوتی، کوئی بندہ یورپ میں سوچ نہیں سکتا کہ میں الزام لگا کے نکل جاؤں گا، وہ پشتوں کے لیے مارا جاتا ہے۔ یہاں آپ روز الزام لگاتے ہیں کورٹوں پہ، ججوں پہ، اتھارٹیز پہ، اداروں پہ، اور جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ججز خود ہی تو فٹافٹ معافی بھی تو قبول کر لیں۔ یہی بات ہے نا، اسی لیے لوگوں کو شے ملتی ہے، لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ اگر میں نے کورٹ کی توہین کی ہے تو یہ جج کہہ کے کہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، یہ ٹھیک ہے، کورٹ کا اور اس کا معاملہ ہے جس نے توہینت کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی دفعہ؟ وہ تو اس کو نہیں، سننے والوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو عادت پڑ جائے گی کہ گالی نکال لو، کورٹ کو کیا فرق پڑتا ہے، اس نے بھی تو نکالی تھی نا، کیا ہوا اس کا؟ ایکشن جو ہے نا، ریئیکشن اور ایکشن بڑا ضروری ہے، لیکن وہی بات آزادی رائے میں اور گالی میں فرق ہونا چاہیے۔ ملک میں جو قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی، اس کی خوشحالی، اس کے آگے بڑھنے میں وہ بڑھ نہیں سکتی اس وقت۔
رول آف لا کے لیے سوسائٹی کو، لوگوں کو مجموعی طور پر اپنا اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ رول آف لا کے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ضابطے بنے ہوئے ہیں اسٹرکٹلی اس پہ عمل کرنا چاہیے، اسٹرکٹلی۔ ڈسکریشنری پاور جتنی یہاں ہو گئی ہیں، کورٹ جو ہیں سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، وہ قانون کی کتاب کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ انٹرپریٹیشن لا جو کرتے ہیں وہ نیا لا لکھ دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے یہ کہ جو ضابطے بنے ہوئے ہیں، کسی مکرنہ نے، کسی پارلیمنٹ نے وہ قوانین جو بنائے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے بنائے ہیں، ان قوانین پہ عمل کرتے ہوئے، ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈسکریشن کم سے کم استعمال کریں، اور جو فریقین کے کیس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ فیصلے کریں، ضابطہ کار کے مطابق فیصلے کریں، تو میرا خیال ہے کافی مسائل کم ہو جائیں۔ وکلا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تھوڑی اپنی فیسیں کم کر سکتے ہیں؟ نہیں، وکلا جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کے اندر اب جو ایک رجحان نیا آ گیا ہے کہ میں واضح سے کہوں گا کہ کالے کوٹ میں ہم نے کالے کوٹ کی توہین کر دی ہے، ہم نے گروپ بنا لی ہیں، ہم فائرنگ کرتے ہیں، ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، کوئی لینڈ گریبر بنا ہوا ہے، کوئی پریشر گروپ ہوتے ہیں، پریشر گروپ۔ یہ وکلا میں یہ ختم ہو جائیں، وکلا وکلا رہیں، وکلا اپنا کام کریں، ججز اپنا کام کریں۔ تو یہ کوئی بات ہے کہ پریشر گروپ بنا کے ہم بیل بھی کراتے ہیں، پریشر گروپ بنا کے ہم دبکاتے بھی ہیں، پریشر گروپ بنا کے شہر میں بھی ہم دوسرے جو کام ہیں وہ برے کام وہ بھی کراتے ہیں۔ تو اس میں وکلا جو ہے صرف وکیل رہیں، کالے کوٹ کی عزت کریں تو معاملہ آگے نکل جائے گا۔ اگر کالے کوٹ کی عزت نہیں کریں گے، اگر اپنا پیشہ چھوڑ کے دوسرے پیشوں میں ہاتھ ماریں گے اور اس میں غلطیاں کریں گے، تو قانون کے بالا بالا کام کریں گے، تو حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالات کی جو نشاندہی آپ کر رہے ہیں، یہ آخر میں آپ بتائیے کہ پاکستان میں کیا مستقبل آپ کو لگتا ہے؟ لیکن جی کہنے کا تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بڑا اچھا مستقبل ہے، بڑا اچھا مستقبل ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ کہتے کہتے اس پاکستان چلا گیا، اور یہ کہتے کہتے اب خاکم بدن بلوچستان کے حالات بگڑ رہے ہیں، اور یہ کہتے کہتے حالات دن بدن برے سے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی ادارہ، کوئی افسر، کوئی وکیل، کوئی ڈاکٹر، کوئی پبلک کا بندہ، ہر بندہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں جو آئین سے روگردانی، یا جس طرح سے ہم دستور پاکستان کو، ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے جس طرح سے پاؤں تلے روندا ہے آئین پاکستان کو، کیا یہ ساری اب اس کی سزا مل رہی ہے؟ یقیناً اسی کے ساتھ مل رہی ہے۔ پہلے تو ہم نے بنایا نہیں ہے، جب بن گیا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد انڈیا کے مقابلے میں، تو ہم نے آئین پہ عمل نہیں کیا۔ آئین کی ہر شے کو اپنے لیے استعمال کیا ہے، اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کی ہے، اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اچھا برا جو بھی بنا اس پہ عمل کریں، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے قانون کا احترام۔ قانون کا احترام بہت ضروری ہے۔ جو معاشرہ قانون کا احترام نہیں کرتا، میرے لیے قانون کی حیثیت کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ دوسرا بندہ اس کا احترام کرے۔ میں پولیٹیکلی بات تو اس وقت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عمران خان جو ہر روز کہتے ہیں کہ قانون کا احترام، قانون سب کے لیے، اب ان کی ہسٹری دیکھیں کہ جب وہاں نیب انہوں نے سرحد میں نیب بنائی، جب ان کے وزیروں کے خلاف اس کے چیئرمین نیب نے کیس لے کے گئے تو انہوں نے وہ ادارے ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے وہاں اسلام آباد میں وہ دھرنا دیا، تھانے میں جا کے بندے خود چڑھانے شروع کر دیے، لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، پی ٹی وی پہ حملہ خود شروع کر دیا، اور آج بھی تمام قسم کی جو لا قانونیت ہے وہ خود کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ قانون پہ عمل کریں۔ کیا کیا انہوں نے جب یہ عدم اعتماد کا ان کے خلاف ہوا تھا؟ ان کے ڈپٹی اسپیکر نے کیا کیا، ان کے اسپیکر نے کیا کیا، وہ انہیں یاد نہیں ہے۔ ہر بندہ جب خود عمل کرنا شروع کر دے گا اور یہ کہنا چھوڑ دے گا کہ دوسرا بندہ اس پہ عمل کرے، تو میرا خیال ہے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔